اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے وہ شہرت وہ طاقت وہ دنیا الرحمن الرحیم آج صبح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے خیال آیا کہ یہاں پر ایک آیت ہے، اسی آیت کو پڑھ کر اپنی کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے رکھوں، بلکہ خود اپنے سامنے اور آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کرے کہ مفید ہو۔ ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھتا ہوں، سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ یہ آیت بہت قابل غور آیت ہے۔ ہم غور کریں تو یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، بلکہ اگر ساری دنیا کے چپے چپے میں اس کا مضمون پھیلا دیا جائے تو جہاں جہاں یہ آیت پہنچے گی اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہے گی۔ یہاں ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات کی صاف صاف وضاحت فرما دی ہے اور اپنے موقف کا اظہار فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ فرما دیجئے لا يستوي الخبيث والطيب، برابر نہیں ہے خبیث اور طیب۔ یعنی دونوں کا ایک مرتبہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ بات صاف صاف طور پر آپ فرما دیجئے، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے، آیت کا نمبر 100 ہے۔ آپ حضرات اس آیت کا میں نے پتہ بتا دیا ہے، اس کو پڑھیے، اس کی تفسیر بھی پڑھیں اور غور فرمائیں اور اس آیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش فرمائیں۔ بعض باتیں بدرجہ مجبوری میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ یہاں اصل لفظ خبیث سمجھنا ہے اور لفظ طیب سمجھنا ہے۔ خبیث اور طیب کو برابر مت سمجھو۔ بعض دفعہ یہ گفتگو ایک علمی گفتگو معلوم ہوتی ہے۔
ہماری موٹی زبان میں، ہماری بول چال کی زبان میں ہم اس طرح اس آیت کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم مثال کے طور پر ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا بدرجہ مجبوری مثال دی جا رہی ہے کراہت کے ساتھ. مثلا پیشاب اور عطر برابر نہیں ہو سکتے. پیشاب ایک بدبودار شے ہے، عطر ایک خوشبودار شے ہے. پاخانہ اور مٹھائی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بالکل مبغوض چیز ہے، یہ ایک مرغوب چیز ہے. ناپاک چیز اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. جس کھانے سے جی متلانے لگے ایسا کھانا اور جس کھانے کو دیکھ کر جی چاہنے لگے، طبیعت مائل ہونے لگے، یہ دونوں کھانے برابر نہیں ہو سکتے. ایک بیکار انسان اور ایک بہت ہی ضروری کاموں میں لگنے والا، ایک فضول حرکتوں میں پڑا ہوا، ایک ضروری کاموں میں رہنے والا، دونوں انسان اہل عقل کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. ایک مکار اور ایک ایماندار اہل عقل کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. ایک بروں کے ساتھ رہنے والا، ایک اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے. برائی سکھانے والا، اچھائی کی اور اچھی باتوں کی ترغیب دینے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کسی کو بگاڑنے والا اور کسی کو سنوارنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ دونوں افراد، ایک آدمی کو گھٹیا انسان تصور کیا جائے گا، ایک آدمی کو بہت اعلیٰ درجے کا انسان سمجھا جائے گا. لاپرواہی اور غفلت سے بنایا گیا کھانا اور ایک صحیح طور پر صحیح معنوں میں اچھے انداز سے بہترین انداز میں تیار کیا ہوا کھانا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک بری چیز ایک اچھی چیز برابر نہیں ہو سکتے. ایک شریف انسان اور ایک شریر انسان دونوں ہماری نظر میں بھی برابر نہیں ہو سکتے. زنگالود لوہا غیر زنگالود لوہا برابر نہیں ہو سکتے قیمت میں. ایک کھرا سونا ہے، ایک ملاوٹی سونا اور کھوٹا سونا ہے، دونوں قدر میں اور قیمت میں برابر نہیں ہو سکتے. اچھی اور عمدہ چاندی ہے، گھٹیا اور خراب چاندی ہے، دونوں چاندیوں کی قیمت ایک نہیں ہو سکتی. ایک بدکار عورت ہے، ایک پاک باز عورت ہے، دونوں ایک مرتبے کی نہیں ہو سکتی. ایک معاشرے کی بہت معزز عورت کہلائے گی، ایک معاشرے کی بہت ہی گری ہوئی گھٹیا عورت کہلائے گی. بدکاری میں مبتلا آدمی مرد اور پاک دامن اور نیک مرد برابر نہیں ہو سکتے. حرام چیز اور حلال چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نفع بخش چیز اور نقصان دہ چیز ہر دو برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات ہم اچھی طرح دیکھتے ہیں. اچھی ترکاری کی ایک قیمت ہوتی ہے، سڑی ہوئی ترکاری کی ایک قیمت ہوتی ہے، اچھی چیزوں کی ایک چیز قیمت ہوتی ہے، رنگی اور گھٹیا چیزوں کی ایک قیمت ہوتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے یہ چند باتیں ہیں. یہاں دو الفاظ استعمال کیے گئے اس آیت کے اندر کہ آپ صاف کہہ دیجئے یہاں پر لا يستوي الخبيث والطيب، کہ اللہ کی نظر میں دونوں کی قیمتیں، دونوں کا مرتبہ، دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہے. شکلاً صورت برابر ہوں، ایک محلے میں رہتے ہوں، ایک ہی شہر میں رہتے ہوں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، ایک ہی جگہ رہتے ہوں اور برابر کی کلاس میں ہوں، برابر کے محلے میں ہوں، برابر کی پوزیشن میں ہوں، برابر کی کمائی میں ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں فرما بردار
اور نافرمان یا فرما برداری یا نافرمانی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات صاف کر دی گئی ہے. فرما برداری اور نافرمانی دونوں الگ الگ چیز ہیں، اور اثر کے اعتبار سے بھی دونوں کا اثر الگ ہے، نتیجہ بھی الگ ہے. اسی لیے کوئی فرما بردار اس کو طیب کہا گیا ہے، اور کوئی خبیث نافرمان کو یہاں خبیث کہا گیا ہے. ہم بھی سنتے رہتے ہیں خبیث کہیں کا بولتے ہیں، بعض دفعہ نفرت ہی میں بولتے ہیں خبیث، کوئی جو ہے محبت میں نہیں بولتے کسی کو. خبیث جنات بولتے ہیں، خراب جنات کو بولتے ہیں. اسی طرح بولتے ہیں بعض دفعہ ہاں اس وقت ان کی خباثت ظاہر ہوئی. کسی کی خباثت اگر ظاہر ہوئی اور مکاری ظاہر ہو گئی، دھوکہ دہی ظاہر ہو گئی، تو بولتے ہیں خباثت. کوئی قابل تکریم لفظ نہیں ہے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا فرما بردار بندہ اور ایک نافرمان بندہ، یا اور صاف الفاظ میں سن لیجئے کہ ایک گنہگار بندہ، گناہوں کو کرنے والا بندہ، اور ایک گناہوں سے بچنے والا بندہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جن کے عقیدے ٹھیک نہ ہوں، شرکیہ قسم کے ہوں، اسے کہا گیا ہے خبیث. جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں ان کو کہا گیا ہے خبیث. اور جن کے عقیدے اچھے ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اور جن کے اعمال اچھے ہوں، ان کو طیب کہا گیا. جو لوگ اچھے عقیدے، علمی عقیدے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدے رکھتے ہیں، اور اسی طرح اعمال بالکل کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی اور نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں ایک محبوب ہے اور محمود ہے، یعنی پیارا ہے اور قابل تعریف ہے، قابل انعام ہے، اور دوسرا مبغوض ہے اور مردود ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا ہے، انکار کے لائق ہے، ناراضگی کے لائق ہے. آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے عقیدے اچھے نہیں ہیں انہی کی میجارٹی زیادہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، بے نمازیوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے. جیسا کہ آج بھی دیکھ لیجیے، برائیوں میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد بہت ہے، برائیوں سے بچنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. لیکن یہ میجارٹی دیکھ کر بھی، یہ جو ہے زیادتی دیکھ کر بھی، یہ کثرت دیکھ کر بھی، بعض دفعہ دیکھنے سے بہت سارے لوگ ایک برے کام میں مبتلا ہونے سے لوگوں کے ذہنوں سے اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ اس برائی میں مبتلا ہو جائے. مثال کے طور پر کہیں بالکل نماز چھوڑنے کی عادت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کثرت سے لوگ نماز نہ پڑھے، تو ایک ایسا آدمی جو نمازی ہو وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی غافل ہو جائے. ایک پردہ نشین خاتون کسی ایسی جگہ چلی جائے جہاں پردے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ احساس ہونے لگے، ایک عجیب لگنے لگے. لیکن فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہا گیا ہے. اے عقل والو، ڈرو اللہ سے.
لیکن عام لوگ تو ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اہل علم میں سے کوئی، اہل عقل میں سے کوئی ایسی جگہ چلا جائے جہاں لوگ برے خراب اور عقیدوں میں مبتلا ہوں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر اس پر نہیں ہوتی ہے کتنے لوگ غلط عقیدوں پر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی اہل عقل میں سے، اہل علم میں سے، جس نے صحیح دین کا علم حاصل کیا ہو اور جس کی عقل خراب نہ ہوئی ہو، ایسے آدمی کو اگر کہیں موقع مل جائے کہ دیکھ رہا ہے کہ گناہوں کی کثرت ہے، لوگ گناہوں میں دھڑلے سے مبتلا ہو رہے ہیں، تو یہ آدمی کو وہ کثرت متاثر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پاس سمجھ ہے، یہ سمجھتا ہے، اس کے پاس علم ہے۔ اگر جہالت بھری ہوئی ہوتی اور عقل خراب ہو چکی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اس برائی کو اختیار کر لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ ڈرنا ایک جہالت ہے، اور نہ ڈرنا ایک بے عقلی کی بات ہے۔ بعض دفعہ بولتے ہیں کہ بھئی تمہارے اندر تو پوری جہالت بھری ہوئی ہے، یعنی یہ بہت بڑا عیب ہے۔ جہالت بھری ہونا کہنا مطلب یہ ہے کہ تم تو بس کچھ کسی قیمت کے ہی نہیں ہو، تم بالکل ردی ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ تمہارے اندر تو بالکل جہالت بھری ہوئی ہے۔ اگر کسی کے اندر جہالت بھری ہوئی ہو، یا جہالت کے اثرات ہوں، یا بے عقلی ہو، یا بے عقلی کا کچھ اثر اس کے دماغ میں کہیں سے آ گیا ہو، تو ایسا آدمی گنہگاروں کے ساتھ رہ کر ان سے متاثر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو بیٹھے، ورنہ علم کا تقاضا اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کی سعادت جو حاصل ہوئی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی بھی طرح کے اعتقادی ہو یا عملی ہو، کسی گناہ کی طرف نہ جائے، ہر قسم کے گناہ کرنے سے ڈرے، اور اتنا ڈرے اللہ سے، اتنا ڈرنے کا حکم دیا گیا کہ ڈرو، تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اتنا ڈر پیدا کرو کہ کوئی غلطی نہ رہے، کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ گناہ بہت سارے قسم کے ہیں گناہ۔ ایک چیز حرام ہے آنکھوں سے دیکھنا، لیکن اس میں مبتلا ہے۔ اب اگر کہیں بیٹھ کر روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا بیان میں بیٹھ کر رو رہا ہے، بڑا اللہ سے ڈرتا ہے۔ جبکہ جو چیز حرام ہے اس سے بچ نہیں رہا ہے، بھلے نہ روئے، آنکھوں سے آنسو نہ بہائے، لیکن اس بات کی ہمت کر لے کہ وہ حرام چیز میں اپنی آنکھوں کو مبتلا نہ کرے، کچھ بھی ہو جائے، زمانہ حرام چیزیں اپنی آنکھوں کو گندا کرتا رہے، ڈرے اس بات سے، ورنہ پھر اس کا نام خبیث ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی نظر میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ارے دیکھو جی ان کی آنکھیں کیسی ہیں۔ دنیا میں بھی اگر کوئی آنکھوں میں میل کچیل رکھے، ناک میں میل کچیل رکھے، پسند آئے گا کسی کو؟ کپڑے میلے کچیلے رہیں، یہ روحانی گندگیاں ہیں، یہ بھی گندگیاں ہیں۔ اسی لیے
اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر میں نے اس حرام چیز کا ارتکاب اپنی آنکھوں سے کر لیا، بس میں تو گیا کام سے، ناکام ہو گئے، مردود ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولے نہیں بھائی تم ہمارے کام کے نہیں، جاؤ مزے کر لو جتنا کر لینا ہے دنیا میں، چند دن کے مزے اٹھا لو، جاؤ، کیونکہ یہ دارالعمل ہے۔ عمل نامہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا، کچھ بھی لکھو، چاہے نگاہیں جھکا لو، چاہے نگاہیں بگاڑ لو، اختیار ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں، جو نگاہ بچا رہے ہیں ان کو بھی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، میں نگاہ جو ہے بھٹک رہی ہے تو مجھے سزا بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ وہ آدمی اللہ کی نظر میں بے خوف انسان کہلائے گا، بے خوف، اللہ سے نہیں ڈرنے والا کہیں گے اسے، اگر اس کی نگاہیں بہکتی ہیں تو۔ بعض چیزیں کانوں پر حرام ہے وہ سننا، صاف صاف لکھا ہے، قرآن میں صراحت آئی ہے، احادیث میں صاف صاف بیان کیا گیا کہ حرام ہے۔ علماء نے اس کا حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، یہ کان اس کو نہیں سننا چاہیے۔ وہ فہرست ہے، تفصیل سے دیکھ لے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گرنے سے بچنا ہے وہ یہ کام کر لے کہ کیا چیزیں اللہ کو پسند نہیں میرے کان کے بارے میں۔ اگر کوئی کانوں کو نہیں بچاتا ہے تو کسی کا کیا بگاڑے گا؟ خود ہی اللہ کی نظر میں گر جائے گا، بے خوف کہلائے گا، بے عقل کہلائے گا۔ زبان سے بہت ساری چیزیں حرام ہے، زبان سے ادا نہیں کر سکتے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، صاف کہا گیا۔ ایسے الفاظ میں اس کو منع کیا گیا کہ جس کو اختیار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اگر اختیار کرے گا تو پھر بے خوف انسان کہلائے گا۔ دل کے بہت ساری چیزیں ہیں، ریاکاری ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اگر ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو بے باک کہلائے گا اللہ کے نزدیک، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کو لے کر اللہ کے نزدیک یہ سب کرتے ہوئے وہ محبوب بندہ نہیں کہلا سکتا۔ کسی سے حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، ریاکاری اپنے دل میں رکھنے والا اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ جب تک وہ چیز اس کے اندر ہے وہ اللہ کا محبوب اور پیارا نہیں ہے، اسے وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اسی طرح پیٹ میں حرام مال سے بھر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، حرام جگہ حرام چیزوں کو چھو رہا ہے۔ بعض دفعہ بعض چیزوں کا تعلق چھونے سے ہوتا ہے، چھو کر کوئی چیز، اس چیز کو چھونا حرام ہے، چھو رہا ہے۔ کسی ایسی محفل میں جہاں جانا حرام ہے، جا رہا ہے، تو اسے کہا گیا خبیث۔ دیکھو یہ ہماری نظر میں خبیث ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اگر بڑی نافرمانی کرتے ہیں تو جو ہے بڑے نہایت خبیث کہلائیں گے۔ الخبیث کہلائیں گے، خصوصی خبیث، بہت ہی غلیظ۔ اور اسی طرح کوئی کم نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں میں بھی بعض بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، بعض بڑے گناہ ہیں، بعض چھوٹے گناہ ہیں۔ اگر جو ہے
کسی بھی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اعتقادی یا عملی یا ظاہری اعضاء سے یا باطنی اعضاء سے، تو پھر وہ اس آیت پر غور کر لے. وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. یہ نقصان ہے برائیوں کا. اس نقصان کو نقصان سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو نقصان سمجھے. فاتقوا اللہ کہا گیا. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اے عقل رکھنے والوں، تم ڈرو اللہ سے، تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر زندگی گزارو. لعلکم تفلحون، تاکہ جو ہے تم لوگ پورے طور پر کامیاب ہو. کامیابی سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ برائیوں سے بچیں گے وہ ناکام نہیں ہوں گے، کامیاب ہوں گے. ناکامی کیا ناکامی ہے اس کے اندر؟ برائیوں سے بچنے میں تو، برائیاں کرنے میں تو مزہ آ رہا ہے. کیا ناکامی کیا ہے اس کے اندر؟ ناکامی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ ناکامی ہے. اس ناکامی کو اگر کوئی ناکامی تصور نہ کرے تو پھر ہوگا وہ کوئی جاہل یا بے عقل. اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کوئی علم سے، اسے کوئی انسانیت سے یا عقل سے تعلق نہیں ہے. وہ اپنا نام جہلا میں لکھا لے، احمقوں میں لکھا لے اپنا نام. ایسے احمق سے، ایسے احمقوں سے کیا بات کرنا. ورنہ تو اللہ سے کی ناراضگی بہت بڑی ناکامی ہے. اس کا تصور سے بھی کام جانا چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی حضرت جگر مراد آبادی کا قصہ سنایا ہے کہ اطباء نے ان سے پوچھا تھا، کہا تھا کہ آپ تھوڑی سی شراب پی لیجیے. شراب کے عادی تھے، یکایک توبہ کیے تھے، طبیعت خراب ہو گئی. تو جگر صاحب نے کہا کہ اگر میں شراب پی لوں تو کتنے سال ابھی زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے تخمیناً یہ بتلایا کہ 8-10 سال تک اور رہیں گے. اگر میں شراب نہ پیوں تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اب یا کل یا 8 دن میں آپ مر جائیں. جگر صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا، واقعتاً ایک بہت ہی سنہری حروفوں میں لکھنے جیسا جملہ. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اور ناراضگی کے ساتھ 10 سال جینے کے بجائے اللہ کی رضامندی کے ساتھ میں ابھی مر جانا چاہتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کی کوئی اختیار کرنے، جب تک احساس نہیں تھا کہ اتنی خطرناک چیز ہے، پیتے رہے. لیکن جب ان کو ٹھیک ٹھیک طور پر سمجھ میں آ گیا تو اب ڈرنے لگے. کہا کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب جو چھوڑ دی تو ایسا چھوڑا کہ کہا کہ اب اگر موت بھی آ جائے تو موت گوارا ہے، کسی گناہ میں مبتلا، یعنی شراب کے گناہ میں مبتلا ہونا گوارا نہیں. وہ شراب کے گناہ میں مبتلا تھے، ہر ایک الگ الگ قسم کے گناہ میں مبتلا ہوتا. بعض لوگوں کو شراب سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا پوری عمر بھر، لیکن حسد سے واسطہ پڑتا ہے. بعضوں کو رشوت سے واسطہ پڑتا ہے، بعضوں کو رشوت سے، حسد سے واسطہ نہیں پڑتا، لیکن بے حیائی اور بے شرمی سے واسطہ پڑتا ہے.
بعضوں کو ظلم سے واسطہ پڑتا ہے، بعضوں کا گناہ یہ ہے کہ وہ ظالم ہے. تو الگ الگ لوگ ہیں. بعضوں کو بخل سے واسطہ پڑتا ہے، مالدار ہے لیکن بخیل مالدار ہے. اسی طرح الگ الگ، مالدار کو ایک گناہ میں لگانا ہے، اور کسی عہدیدار کو ایک گناہ میں مبتلا کرنا ہے، مرد ایک گناہ میں مبتلا ہے، کوئی عورت ایک گناہ میں مبتلا ہے، بوڑھوں کا ایک گناہ ہے، قریہ والوں کے گناہ ہیں، شہر والوں کے گناہ ہیں، مالداروں کے گناہ ہیں، غریبوں کے گناہ ہیں، پڑھے لکھوں کے گناہ ہیں، اور بے پڑھے لکھوں کے گناہ ہیں، نوجوانوں کے گناہ ہیں، نوجوان لڑکیوں کے گناہ ہیں، نوجوان لڑکوں کے گناہ ہیں. غرض جو بھی کسی عمر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، اور کثیر تعداد میں ہو، اگرچہ کہ اگر گناہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور یہ نقصان ہے گناہ کا. اور ناراض ہو کر کیا کرے گا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے ناراضگی کا؟ عقیدے خراب ہے. نتیجہ کیا نکلے گا ناراض ہونے کے بعد؟ گناہ پر گناہ کی زندگی کر رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا اللہ ناراض ہونے کے بعد؟ اللہ اس کو جہنم کا فیصلہ کرے گا اس کے بعد. ناکام ہو گئے سے مراد یہ ہے کہ جو ہے اب تم جہنم کے مستحق ہو گئے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کثرت سے لوگ گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کثرت سے گناہ کر رہے ہیں، تو وہ کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں ان سب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اگر جہنم کا فیصلہ کرے تو کیا تعجب ہے؟ ٹھیک، کثرت سے بھی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، کثیر تعداد جو ہے نا، اس سے اللہ ناراض ہے. اور قیامت کے دن اگر جہنم کا فیصلہ سنا دے، کون ہے ان کی مدد کرنے والا اس وقت؟ کون ہے بچانے والا؟ اور یہ سب سچائیاں ہیں. کسی جسے جو ایمان نہ رکھتا ہو اسے شبہ ہو تو ہو، لیکن کسی ایماندار کو شبہ نہیں ہے، ایمان والے کو شبہ نہیں ہے. برزخ کی زندگی پر شبہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی پر شبہ نہیں ہے، وجود باری تعالیٰ پر شبہ نہیں ہے، اللہ کے دیکھنے پر شبہ نہیں ہے، اللہ کی پکڑ پر شبہ نہیں ہے، جہنم اور جنت پر شبہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ سب چیزیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اترتی تھی، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہے. اس کے ذریعے یہ حقائق اور یہ باتیں پہنچی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ عقیدے غلط رکھو گے، شرک کرو گے، بدعات کرو گے، سود میں مبتلا ہوں گے، رشوت میں مبتلا ہوں گے، زنا کرو گے، غیبت کرو گے، بے پردگی کرو گے، جھوٹ بولو گے، بخل کرو گے، زکوٰۃ نہیں نکالو گے، روزے نہ رکھو گے، باوجود حج فرض ہونے کے نہ جاؤ گے. تو کس نے کہا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے خسارہ اٹھاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے. اور انبیاء جو گفتگو کرتے ہیں نا، وہ کسی طرح کے شبے میں نہیں کرتے. شاید ناکام ہو جاؤ گے ایسا نہیں، ان کی بات ہر اعتبار سے یقینی، ہر اعتبار سے علمی، ایسی گفتگو کرتے ہیں. نبی سے وہ بات ثابت ہو جانا کافی ہے، اب آگے کچھ نہیں. اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، عمل سے، یا آپ کے سکوت سے ثابت ہو جائے تو وہ سچی بات، یقینی بات، شبہ نہیں ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے ہی کہلوایا ہے، قل لا يستوي الخبيث والطيب. آپ کہہ دیجئے پیغمبر، کیونکہ آپ کی بات پر تو کوئی شبہ نہیں کر سکتا. کوئی اسے ایک نفس کی خواہش سے بول رہے نہیں سمجھے گا، کوئی امتی بھی نہیں بولے گا. آپ بولیں گے تو بس ختم،
اب یہ آخری حد ہے. آپ سمجھائیں گے تو ختم ہو گیا. اب یہ سمجھ ہی جائیں گے. اگر کوئی اللہ کے پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر سے، آپ کہہ دیجئے، اور پیغمبر امتی کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اب کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اب بھی آدمی جو ہے کہے کہ نہیں، میرا کیا کہ دوست کی مجبوری میں، بیوی کی مجبوری میں، ماں باپ کی مجبوری میں، محلے والوں کی مجبوری میں، فلاں رشتہ داروں کی مجبوری میں یہ گناہ کر لیا. یعنی تو خود ہی کی مجبوری میں ہی ایسا تھا، میں ہی تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گیا تھا، نکما ہو گیا تھا. ایسا کہہ سکتا ہے؟ بہت تعجب کی بات ہے. جب نبی نے روک دیا تو اب کیا؟ نبی کے روک دینے کے بعد بیوی سے متاثر رہنا، اولاد سے متاثر رہنا، رشتہ داروں سے متاثر رہنا، یا محلے والوں سے متاثر ہونا، یا خود اپنے آپ سے متاثر ہونا، یا اپنے دل کی خواہش سے ہار جانا. ذرا غور کیجئے، غور کرنے کی بات ہے. گویا کہ ہم قرآن و سنت کی بات کو ہرا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ جہنم ہے. تو اللہ کو کیا ہے، کثرت سے اگر اس کی نافرمانی کریں گے، سب کے بارے میں نافرمانی کا فیصلہ کر دے گا، جہنم کا فیصلہ کر دے گا. تب کیا ہوگا؟ وہاں بھی بولیں گے ہم بہت کثرت میں تھے. کثرت کیا کر لے گی وہاں؟ بعض لوگ بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر رہے ہیں، وہ بھی گناہ کر رہے ہیں، انہوں گناہ کر رہے ہیں، ابا ہی گناہ کر رہے ہیں، دادا گناہ کر رہے ہیں، میرے استاد ہی گناہ کر رہے ہیں، وہ فلاں جو ہے انہوں کر رہے ہیں، بول کر ہاں کر رہے ہیں. ان کو بھی اگر اللہ ناراضگی کا فیصلہ سنا دیا تو ان کا دیکھ کر کرنے والوں کو بھی ناراضگی کا فیصلہ سننا پڑے گا. اسی لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہے کون کیا کر رہے ہیں، کثرت میں کون ہے. اگر سارے کے سارے محلے والے خدا کی نافرمانی کریں، صرف ایک دو آدمی خدا کی فرما برداری کریں، تو کیا اللہ ان کو بھلا دے گا؟ وہ ایک دو کو بہت زیادہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہو، کوئی کونے میں ایک اگر برائی میں مبتلا نہ ہو، تو کیا اس متقی کو اللہ بھلا دے گا کہ ہاں بھائی تم دو تین آدمی ہی مجھے ڈرے؟ بولے گا، ان سے راضی ہو جائے گا، ان ڈرنے والوں سے. اور راضی ہو کر کیا؟ اور رضامندی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز میں نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا اتنی بڑی شے ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں. وہ ایک پائیدار چیز ہے. کوئی آدمی مال کی حاصل کرنے میں کوشش کر رہا ہے، کوشش، اور کامیاب بھی ہو گیا، بہت اچھی طرح کامیاب ہو گیا، نام اور شہرت میں حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، عہدوں کے حصول میں کوشش کر رہا ہے، پراپرٹیوں کے بارے میں کوشش کر رہا ہے، تو بہت اچھی کوشش ہے. لیکن یہ سارے کوششیں کرنے والے جو اللہ کی رضا کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ایک پائیدار چیز کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ ملے گی صحیح عقیدے جان کر، پڑھ کر، سمجھ کر رکھنا، صحیح اعمال، نماز ٹھیک ہو، پڑھ کر، مسائل کے مطابق سمجھ کر، دل کے جذبات کے ساتھ، روزے ہوں ٹھیک ہو، زکوٰۃ ہو حساب سے ٹھیک ادا ہو، حج ہو ٹھیک اس کی روح کے ساتھ، اس کے ظاہر کے ساتھ، باطنی کے ساتھ. یہ لوگ کو سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ راضی، اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اہل عقل کو معلوم ہے، اہل علم کو معلوم ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. اسی لیے کوئی نیکی وہ اللہ کی رضا کے بغیر کرنا نہیں چاہتے. اہل عقل اور اہل علم
کوئی بھی نیکی دنیا کی خاطر نہیں کرنا چاہتے، مال کی خاطر کوئی نیکی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم مال دیں گے، تم نیک رہے تو ہم مال دیں گے. تو کیا نیک، تو مال نہیں دیا تو رہیں گے. اگر آپ اب نماز پڑھیں گے تو ہم انعام دیں گے، آپ انعام نہیں بھی دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے. آپ کے انعام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی قدر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو بہت بڑی نیت کی اللہ کی رضا کی خاطر. آپ اتنے دیں گے تو آپ کا بیان ہم آپ کے بیان کے لیے اتنے دیں گے. وہ کیا ہے آپ 1 روپیہ بھی نہ دیں. ہم نے تو اللہ کی رضا کی نیت کی، اور وہ بہت بڑی نیت ہے. ایسی چھوٹی نیتیں کیا ہے؟ آپ دیں تو بھی ہم ویسا نہیں خوش ہو سکتے جیسے اللہ کی رضا کے لیے کر کے خوش ہوں گے، اور آپ نہ دیں تو بھی ہم اس کا اثر اپنی پیشانی پر نہیں محسوس کریں گے. کہ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ بھی ہمارے جیسے بندے ہیں، اور آپ نے اس کو پسند کیا، ہم نے اس کو پسند کیا. آپ نے بھی محنت کی، وہ چیزیں حاصل کی، مال دولت حاصل کی، شہرت حاصل کی. لہذا اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے حقیقی معنوں میں علم والے سمجھدار لوگ کچھ بھی کریں گے، کسی کے ساتھ ہمدردی کریں گے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر نماز پڑھتا ہوں، تیری رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہوں، تجھے راضی کرنے، زکوٰۃ دیتا ہوں تجھے ڈر کر، حج کرتا ہوں تجھے راضی کرنے، قرآن پڑھتا ہوں تیرے لیے، ذکر کرتا ہوں تیرے لیے، روتا ہوں تیرے لیے، ہنستا ہوں تیرے لیے، کسی کو غصہ کرتا ہوں تیرے لیے، کسی سے ہمدردی کرتا ہوں تیرے لیے، کسی سے رشتہ توڑتا ہوں تیرے لیے، کسی سے رشتہ جوڑتا ہوں تیرے لیے، کسی سے ڈرتا ہوں تیرے لیے، کسی کو ڈراتا ہوں تیرے لیے. بس تو چاہیے، تیری رضا چاہیے. ایک بزرگ کا قصہ ہے، انہوں نے غالب اپنے شاگرد کی کچھ خبر لی تو شاگرد نے کہا کہ حضرت معاف کر دیجئے، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے. ان بزرگ نے کہا کیسے چھوڑ دوں، اللہ ہی کے لیے تو پکڑا ہوں. یہ حال تھا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی پٹائی کر رہے ہیں. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ اس رضا کے بدلے میں راضی ہونے کی وجہ سے اس کثرت کے سامنے یہ جو قلت میں ہے ان کی جنت کا فیصلہ کر دیا تو کیا وہ کثرت روک لے گی؟ بلا لیں گے، کیوں بھائی تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، اب بھی ہمارے ساتھ آؤ، کودو جہنم میں، بولیں گے؟ سوچنے کی بات ہے کہ بھائی جزا و سزا اللہ دیں گے قیامت میں. اگر کسی کو پکڑ لیں سزا کے لیے تو کوئی چھڑا لے نہیں سکتا، وہاں پر چھوٹ نہیں سکتا. اور کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیں میں اس سے راضی ہو گیا اور اس کے بارے میں جنت ہے، تو بڑے اعزاز سے اسے لے جانا پڑے گا. بڑا اعزاز ہے اس کا، اور کوئی اس کے اعزاز کو، اس کے آرام کو چھین نہیں سکتا. اللہ کی رضا کا نتیجہ، نیکیوں کا نتیجہ اللہ کی رضا ہے. اگر ہم اللہ کی رضا کی نیت کرتے 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 رہیں گے تو پھر اللہ راضی ہو کر اس کے نتیجے میں جنت عطا فرمائیں گے. جنت کا فیصلہ اگر ہو گیا تو یہ کیا یہاں کی عارضی لذتیں، کیا لذتیں، رشوت کی لذتیں، سود کی لذتیں، بد نظری کی لذتیں، حسد کی لذتیں، کسی سے جھگڑا مول لینے کی لذتیں، اور کانوں کی گندگیوں میں مبتلا ہونے کی لذتیں، غیبت کی لذتیں، فضول گوئی کی لذتیں، یہ ناپاک اور پلید لذتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جامع کوثر عطا فرمائیں گے نیک لوگوں کو، اور پاکیزہ مشروبات عطا فرمائیں گے، اور بہترین رفقا عطا فرمائیں گے، اور جسم و جان کے لیے ہر طرح کی آرام کا انتظام فرمائیں گے، اچھی صحت عطا فرمائیں گے، چیزیں فراوانی کے ساتھ جنت کے اندر عطا ہوں گی. یہ سب چیزیں یقینی ہیں. نیکیوں کا صلہ اللہ کی رضا اور جنت ہے، اور یہ بہت بڑا صلہ ہے. یہ معمولی صلہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا صلہ ہے.
اس صلے پر غور کرنا چاہیے اور اپنی جو ہے عقل کی جو کچھ اس کے اندر کچھ خرابی آ گئی ہے، اپنے دماغ کی خرابی کو دور کرنا چاہیے. اپنے دماغ کی خرابی کو دور کر کے نیک رہ کر اللہ کی رضا حاصل کر کے اور اللہ کی رضامندی کی زندگی دنیا میں اختیار کرتے ہوئے، نیک اعمال کی زندگی اختیار کرتے ہوئے، علمی زندگی اختیار کرتے ہوئے، اہل عقل کی زندگی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی اور آخرت میں کامیابی والی زندگی کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے جسم کو تھکانا پڑے تو تھکانا چاہیے. اگر اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنا پڑے تو ڈال لیں. کیا ہے؟ کسی آدمی کو جیسے جگر صاحب کو شراب چھوڑنے سے تکلیف ہونے لگ گئی، طبیعت خراب ہو گئی. اگر کسی کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے میں کافی تکلیف ہونے لگ گئی ہے، بہت بے قراری ہو رہی، بڑی بے چینی ہو رہی ہے، وہ بے چین ہوا کرے، بے قرار ہوا کرے. کوئی کہے بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں، ہاں بے چین نظر آ رہا ہوں. تو ارے جس چیز سے چین کا سامان کرتے تھے وہ کر لیجئے. نہیں، اب نہیں کروں میں. جگر صاحب کا واقعہ سن لیا ہوں، جگر صاحب سے ذرا تشابہ اختیار کر لوں گا. آنکھوں کو نہیں پلاؤں گا جو پلاتا تھا، کانوں کو نہیں دوں گا جو دیتا تھا، اگرچہ کہ آج کچھ بھی ہو جائے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو کیسی بھی کوشش کر لے اور نفس و شیطان آج ہماری ہمت جواب نہیں دینے کی. اس کے ارادے کریں، نیتیں کریں. جیسے آدمی نیت کرتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے جذبات کو دیکھ کر حالات پیدا کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ خدا سے کہے خدا میں نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، تڑپ جائے اور اللہ کی مدد نہ آئے. ٹھیک ہے میرے بندے، میں تیرے لیے یہ بات آسان فرماتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. بس تڑپ جانے کی ضرورت ہے، رونے پلانے کی ضرورت ہے. اگر روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، الہی گنہگار بندہ ہوں میں، الہی گنہگار بندہ ہوں میں، بڑا سخت مجرم کمینہ ہوں میں، نہ ہمت گناہوں سے بچنے کی ہے، نہ قوت عمل نیک کرنے کی ہے. ارادہ اگر ہو تیرا اے کریم تو ہو پاک پل میں یا بندہ لئیم. اس طرح روئے الہی میں گنہگار بندہ ہوں، خطا کار بندہ ہوں، اب بس میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، نکال لے مجھے. انشاءاللہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی. ہم ارادہ کرنے میں پیچھے نہ رہیں، ہم ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرماتے جائیں گے. کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. عبادت گزار بننے پر بھی تو ہی مدد فرما، آپ ہی مدد فرمانا ہے. برائیوں سے بچنے کے سلسلے میں مدد فرما دیجیے، نیکیوں کو صحیح معنی میں انجام دینے کے سلسلے میں مدد فرما دیجیے. مدد دیجیے، مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، مدد مانگے ہم لوگ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو مدد آئے گی. بھائی دنیا کی زندگی یوں ہی بھی گزر جائے گی، نفس کے تقاضوں کے مطابق، بے وقوفوں سے متاثر ہو کر، بے علموں سے متاثر ہو کر، نفسانی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا، ملی ہوئی ایک زندگی کو تباہ کرنا اور ردی کر دینا ہے. اور نادانی ہے، جہالت کی بات ہے. اسی لیے کثرت کی اسم مت آئیے،
सोसाइटी को मत देखिए, कुरान को देखिए, हदीस को देखिए, फिक़ा को देखिए, उलमा रब्बानीन को देखिए, औलिया अल्लाह की किताबों को देखिए, उनकी जिंदगियों को देखिए और इन बड़ों की, अल्लाह के नेक और प्यारे बंदों की जिंदगियों की रोशनी में अपनी जिंदगी के लिए एक राह अमल तैयार कीजिए और अपनी जिंदगी को बिल्कुल कामयाबी के रास्ते पर ढाल दीजिए। जैसे कि हजरत अंबिया कामयाब हुए, हजरत सहाबा कामयाब हुए, उनके नक्श कदम पर चलने वाले लोग कामयाब हुए, इसी तरह इरादा करें कि हम सबको कामयाबी के रास्ते पर पड़ जाना है। इसका इरादा करें, इसकी नीयत करें, इसका हौसला करें और इसके लिए जो सबब मुअस्सिर आप इख्तियार कर सकते हैं करें। इसके लिए क्या चीज की जरूरत है उसे इख्तियार करें, कौन सी किताबें पढ़ने की जरूरत है वो पढ़ें, किन लोगों से मिलने की जरूरत है, किन हस्तियों से मिलने की जरूरत है मिलें, किन की दुआएं लेने की जरूरत है दुआएं लें, माल खर्च करने की जरूरत पड़ी तो माल खर्च करें, रातों को उठकर अल्लाह को पुकारने की जरूरत पड़े तो अल्लाह को पुकारें, तन्हा रहने की जरूरत पड़े तो तन्हा रहें, मजमे में जाने की जरूरत पड़ी तो मजमे में जाए, सफर करने की जरूरत पड़े तो सफर करें, या सफर तर्क करने की जरूरत पड़े अपने को बनाने के लिए तो सफर तर्क कर दें। बहरहाल अपने को बनाने के सिलसिले में अज़्म मुसम्मम रखें और पक्का इरादा करें और पक्की नीयत करें और अपने आप को अल्लाह ताला का महबूब और पसंदीदा बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कैसी जिंदगी खुदा को दिखा सकते हैं, उसके सामने पेश कर सकते हैं, अपने शबो रोज पेश करने की कोशिश करें। ऐसे शबो रोज जो अल्लाह को पसंद आए, अल्लाह के फरिश्तों को पसंद आए, अल्लाह के फरिश्ते कराहत ना करें, ऐसी जिंदगी गुजारने की हमको कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और जहां जहां तक ये बातें पहुंच रही हैं हम सबको अल्लाह की मर्जियात पर चलने की तौफीक मिले और नामर्जियात से बचने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हिम्मत दे और उसके लिए जिस कदर इल्म की जरूरत है अल्लाह ताला हमें इल्म अता फरमाए और उसके लिए जिस कदर सालिहीन और मुत्तकीन और सादिकीन बंदों की महय्यत और सोहबत और उनके साथ रहने और उनसे फैज उठाने की जरूरत है अल्लाह ताला उसके हमें असबाब मुहैया फरमाए, उसके लिए सहूलियात पैदा हो। गुनाहों की दलदल में से गुनाह मुझसे छुटते नहीं है ये सारे, फंसा हूँ गुनाहों की दलदल में से गुनाह मुझसे छुटते नहीं है ये सारे, मैं जुल्मत में डूबा रहा हूँ मुसलसल, खुदाया बचा ले लगा दे किनारे। गुनाहों